أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلامات. برسگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی باواز بلند صلوات پڑھ. سلسلہ مجالس جاری ہے اور آج ہم اس 8ویں منزل پہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کی جس میں ارشاد فرمائے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لینے والے ہیں، لہذا تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی قسم کا ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں اس امتحان پروردگار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. ہم تمہارا امتحان اور اس کا انداز مختلف ہوگا، تمہاری بساط کے مطابق امتحان ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ، اس کی بساط سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا ہے. جو نرسری کا بچہ ہے اس سے PhD کا امتحان نہیں ہوتا ہے. امتحان انسان کی بساط کے مطابق ہوتا ہے. جتنی انسان کی بساط زیادہ ہے، انسان کی ویلیو زیادہ ہے، انسان کی فیکلٹی زیادہ ہیں، انسان کی اپروچ ہے وہ زیادہ ہے، اسی انداز کے ساتھ اس کا امتحان بھی ہوا کرتا ہے.
امتحان ایک ناگزیر چیز ہے. امتحان ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درجے کا ہے. جب تک سونے کو بھٹی میں نہیں ڈالا جاتا اس کا کیرٹ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ 18 ہے، 20 ہے، 22 ہے یا کتنا ہے. اسی طرح جب امتحان لیا جاتا ہے تو مومن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے درجے کا مومن ہے، دوسرے درجے کا مومن ہے، تیسرے درجے کا مومن ہے، یا یہ کامل الایمان ہے. کامل الایمان کے لیے اب امتحان رکھا گیا ہے کہ یہ کل ایمان کا پیروکار ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کے لیے امتحان ناگزیر ہے. میرا امتحان کچھ اور طرح کا ہے، آپ کا امتحان کچھ اور طرح کا ہے. امتحان میں فرق ہوا کرتا ہے. خوف کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے اور ان حالات کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے. یہ جو حالات جن سے آپ گزر رہے ہیں یہ بھی حالات ایک امتحان کا ہے. نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. فقیری دے کر بھی آزمائیں گے، امیری دے کر بھی آزمائیں گے، شاہی دے کر بھی آزمائیں گے، گدائی دے کر بھی آزمائیں گے. یہ آزمانا ہمارا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا اور شکر کرنا ہے. یہ تمہارا کام. جتنا تم صبر اور شکر کرتے جاؤ گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتے جائیں گے. یہ شکر پروردگار کا نتیجہ ہے کہ ہم نے غدیر پہ شکر کیا. اللہ نے ہمیں مولا کائنات کا وجود دیا، ہم نے مولا کائنات پہ شکر کیا. اللہ نے ہمیں حسن مجتبیٰ کا نعمت عطا کی، ہم نے حسن مجتبیٰ پہ شکر کیا. اللہ نے ہمیں حسین شہید کربلا دے دیا. یہ ساری نعمتوں کے اوپر شکر ہے، اور یہ نعمتیں جوں بڑھتی جاتی ہیں ہم شکر کرتے جاتے ہیں. اللہ نے وہ نعمت دی ہے کہ جو تا قیام قیامت قائم رہنے والی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شکر کا نتیجہ ہے. جنہوں نے شکر نہیں کیا ہے، جنہوں نے شکر نہیں کیا ہے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. اس وجہ سے اگر وہ شکر کرتے تو یہ اللہ جو عظیم نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ ولایت ہے. اسی وجہ سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. آج کا دن، الیوم، آج ہی کے دن تمہارے دین جو ہے نا مکمل ہوا ہے. تمام پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں. کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے کہا کہ کھانا ذرا سنبھل کے کھائیں، ماشاءاللہ کل اس کا امتحان ہوگا. میرے چھٹے آقا نے فرمایا کہ اس کھانے پینے کے متعلق نہیں ہے یہ آیت، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، بلکہ اس نعمت سے مراد میرے جد علی کی ولایت ہے. تم سے جو نعمت عظمیٰ ہے اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. نعمت عظمیٰ ولایت ہے. یہ بھی امتحان ہے. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. عقائد کے سلسلے میں جب اللہ امتحان لیتا ہے اس کی توحید کو دیکھتا ہے کہ توحید اس کی کس درجے کی ہے. اس وجہ سے کہ سارے جتنے انسان کے عقائد ہیں اس کا محور جو ہے وہ توحید ہے. اس توحید ہی کی وجہ سے ہر ایک کی عزت اور عظمت جڑی ہوئی ہے. رسول اللہ ہیں تو توحید کے صدقے میں، نبی اللہ ہیں تو توحید کے صدقے میں، ولی اللہ ہیں تو توحید کے صدقے میں، بیت اللہ ہے تو توحید کا صدقہ ہے، شہر اللہ ہے تو توحید کا صدقہ ہے. جس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس میں اللہ عزت بھی دیتا ہے اور عظمت بھی دیا کرتا ہے. جو اللہ سے دور ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے.
جو اللہ سے دور ہوا کرتا ہے اس کی کوئی عظمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کفالی عزن ان اکون لک عبدا، میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ انسان کی عزت، انسان کی عظمت دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے گا تو عزت آ جائے گی، ہم اچھا لباس پہن لے جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی عزت بن جائے گی، لوگوں کے سامنے ہم اپنا تھوڑا سا دکھائیں گے تو ہماری عزت بن جائے گی۔ عزت کا معیار میرے مولا نے بتا دیا ہے، عزت کا معیار نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ جاہ ہے، نہ جلال ہے، نہ حب ذات ہے، نہ حب جمال ہے، نہ حب جاہ و ریاست ہے۔ ہمیشہ دیکھنا تمہاری عزت کا معیار بندگی پروردگار میں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا الہی، پروردگار علی جو تیری عبادت کرتا ہے نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے۔ کیا ہے معیار؟ عبودیت پروردگار ہے۔ اگر عبودیت پروردگار ہے تو اس کی شان بلند ہے، اگر عبودیت پروردگار نہیں ہے، بندگی الہی نہیں ہے اگر کسی میں، تو اس کی کوئی عزت اور کوئی عظمت نہیں ہے۔ سروات پڑھیں بابا سے بلند۔ آپ لوگ آگے آگے ہوتے آئے، بے شک ایک ہی دفعہ، تاکہ جو آ رہے ہیں پیچھے ان کے لیے پرابلم نہیں بننا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کربلا میں بہت بڑا ڈسپلن سکھاتی ہے، اور بہت بڑا جو نظم کا انداز ہے وہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ اور اس مشکل حالات میں کہ جب ہم اس پینڈیمک کے دور میں ہیں، وبا کے دور میں ہیں، مشکل کے دور میں ہیں، اور ہم اپنے ساری جتنی وہ سلسلہ ہے عبادات کا، اس وجہ سے کہ یہ سلسلہ عذاب بھی بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس حد تک ہمیں قبول کر لیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو ہم یہ بندے، یہ عاصی، یہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ نے ہم پہ اپنا فضل کیا ہے کہ تم آ جاؤ در حسین پر، ہم تمہاری عبادتوں میں اضافے کرتے جائیں۔ صلوات پڑھیں بابا جی۔ یہ بھی آج کل جو ہے نا، یہ سینیٹائز ہونا، یہ بھی ایک قسم کی نیاز ہے آج کل۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تقسیم ہونی چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے، ایس او پیز کا حصہ ہے، احتیاطی تدابیر کا ایک سسٹم ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم سسٹم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں اس کو ہم ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم نہ ریجڈنس ہے ہم میں، نہ ریڈیکلائزیشن ہے، ہم حسین بادشاہ کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں آواز بلند۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، ہمیشہ اس بات کے لیے ساری انسان کی عزت، ساری انسان کی عظمت توحید کے سائے میں۔ جس کی توحید ناقص ہے، یاد رکھو اس کے سارے عقائد ناقص ہیں، سارے عقائد اس کے ناقص ہیں۔ توحید اگر جس کی کمزور ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی جو نظریہ عدل ہے وہ کمزور ہے، نظریہ رسالت ہے وہ کمزور ہے، نظریہ نبوت ہے وہ کمزور ہے، نظریہ امامت ہے وہ کمزور ہے، اور نظریہ ولایت ہے وہ کمزور ہے۔ سارے جو ہیں اس کے جتنے اعمال ہیں، اور اس کے اعمال بھی کمزور ہیں۔ جس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ عقائد کے اوپر ہوا کرتا ہے،
اور بعض کہتے ہیں کہ ہاں جی عمل کی کیا ضرورت پڑی ہے، عمل کیوں ہم کریں، ہمارے لیے تو ایمان کافی ہے۔ یہ بہت نظریہ غلط ہے، میں انشاءاللہ کل اس پہ بات کروں گا۔ آج جو مجھے اس وجہ سے کہ دن ایام بہت جلدی کے ساتھ، یہ عزا کے دن تو بہت جلدی ہی گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج 8ویں مجلس ہے، اور میں نے وعدہ جو تھا کہ میں اپنے مولا اور آقا کا وہ خطبہ کہ جو نہج البلاغہ میں سارے عقائد کی جان ہے، شورۂ آفاق خطبہ، اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو وہ خطبہ ضرور حفظ نہیں تو کم از کم پڑھنا ضرور چاہیے۔ ہم فقط کہہ دیں کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، یہ کافی ہے، اور ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی شہامت، اگر وہ چیزیں ہم میں نہیں آتی ہیں، آپ امیر المومنین کی جو سیرت ہے اس کو کما حقو نہیں ادا کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم از کم جھلک تو بن سکتے ہیں، آئینہ تو بن سکتے ہیں۔ میرے مولا پہلا خطبہ ہے پورے نہج البلاغہ کی جان، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ نفی الصفات عنہ۔ کیا کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یا وہ تو مجھے آتا ہی ہے، دوسرا کام تو فرماتے ہیں کہ اس خدا کا شکر ہے، الحمدللہ الذی، اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس کی حمد و ثنا دنیا کے سارے مداح خان جمع ہو جائیں، سارے ممبر سج جائیں، اس وقت لاکھوں عشرے ہو رہے ہیں سید الشہداء کے صدقے میں، سارے کے سارے علماء، سارے کے سارے خطباء، سارے کے سارے مقررین، سارے کے سارے نعت خان، سارے کے سارے ثنا خان، یہ سارے بھی جمع ہو جائیں، لا یبلغ مدحتہ القائلون، اس کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے۔ یہ میری تعریف نہیں ہے، میرے مولا امیر المومنین کی تعریف ہے۔ دنیا کیا تعریف کرے توحید کی، جن کے ذہنوں میں آتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں اتنی دفعہ خواب میں دیکھا، وہ تمہاری توحید ہے اور یہ علی ابن ابی طالب کی توحید ہے۔ تمہارے وہموں کے ماں میں توحید آتی ہے، علی کے نزدیک وہ شرک ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے کہ توحید نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ توحید کی تصویر بن سکتی ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے جو نقشہ کھینچا ہے توحید کی تعریف کا، یہ پہلا خطبہ لا یبلغہ مدحتہ القائلون، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب میرے مولا فرما رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا تیری تعریف، اس وجہ سے کہ تعریف میں اپنی مقدور کے مطابق کروں گا، نہ تیری مقدار کے مطابق کروں گا۔ میری تعریف کیا ہے؟ یہ گنگ زبان، یہ زبان کیا تیری تعریف کرے؟ اور اسی وجہ سے اگر آپ صحیفہ مبارکہ سجادیہ چلے جائیں، صحیفہ میں وہاں پہ بھی کیا خوبصورت وہ دعا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں
کائنات کی ساری خوبیاں عطا کی ہیں. میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ابھی؟ بس سارے لاتے رہیں، کوئی بات نہیں، بولیں یا نہ بولیں. فرمایا کہ الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے کائنات کی ہر خوبی ہمیں عطا کی ہے. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور جس نے ہمیں رزق طیب دیا ہے. وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ، جس نے کائنات کی ہر مخلوق کو ہمارا تابع بنا دیا ہے. ہر مخلوق کو اس نے ہمارا تابع بنا دیا ہے. ہر مخلوق تابع ہے جسے مخلوق کہا جائے. آپ ذرا جملے کی گہرائی دیکھیں اور دعا کا انداز دیکھیے. یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ معصوم امام کی ہیں، اور میں صحیفہ سجادیہ پڑھ رہا ہوں. وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ، اس کی ہر مخلوق ہماری امر کے تابع ہے. وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اس نے ساری دنیا کے دروازے ہمارے لیے بند رکھے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. کسی غیر کا اس نے ہمیں محتاج نہیں کیا ہے، کسی غیر کا اس نے ہمیں محتاج نہیں کیا. وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اس نے ساری کائنات کے دروازے بند رکھے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، فقط اپنی ذات کا اس نے ہمیں محتاج رکھا. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ. اب تو ہی بتا ہم تیری کس طرح حمد کریں. باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ فرمایا کہ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اس نے ساری کائنات کے دروازے احتیاج کے ہمارے لیے بند کیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ. پروردگار تو ہی بتا، جب ساری کائنات کی خوبیاں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، جب تو نے ہمیں رزق طیب عطا کیا ہے، جب ساری کائنات کو ہمارا تابع بنا دیا ہے، کسی غیر کے سامنے ہمیں جھکنے نہیں دیا ہے، اب تو بتا کہ ہم تیری کس طرح حمد کریں. تو بتا کہ تیری حمد ہم کس طرح کریں. دیکھا کسی نے حمد سیکھنی ہے تو آئے اہل بیت کے دروازے پہ. دنیا والوں سے نہ پوچھے دنیا والے کیا کر رہے ہیں، ان کی توحید کیسی ہے، وہ کسی کو خواب میں آ رہا ہے تو کسی نے ویسے جو ہے نا وہ دیکھا ہے، کسی کی توحید عجیب و غریب ہے، کرسی کے اوپر بیٹھنے والی ہے اور اتنا وزن ہے کہ کرسی چار چار بھی کرنے والی ہے. ہمیں اس توحید کے متعلق بات نہیں کرنی ہے. ہم وہ توحید کہ جو میرے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام، وہ توحید. فرمایا جب تو نے ہمیں سارے کمالات اس کائنات کے تو نے ہمیں دیے ہیں، کون سا کمال ہے کہ جو تو نے ہمیں نہیں دیا، اور کون سا جمال ہے کہ جو تو نے ہمیں نہیں دیا. سارے کمال تو نے ہمیں دیے، سارا جمال تو نے ہمیں دیا، کسی غیر کے دروازے پہ نہیں آنے دیا ہمیں. تیری ذات کتنی کریم ہے، ہمیں کسی غیر کا. اس وجہ سے میں کہوں گا، جوانوں سے ایک بات کہوں گا، تمہیں فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے تمہیں، اس وجہ سے کہ تم ان اماموں کو مانتے ہو. پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے ان کے پاس آ کر جھکتے تھے، یہ کسی کے پاس نہیں گئے. آج تک کوئی بتا دے یہ کسی کے دروازے پر گئے ہوں؟ سارے آ کر یہاں سے علمی بھیک مانگتے تھے. میں کہتا ہوں دنیا والے کہاں، دنیا والے کہاں، آسمان والے بھی آ کر یہیں سے گدا کرتے ہیں. اچھا ذرا مناسب انداز کے ساتھ لگائیں نا.
نہ فقط یہاں پہ یہ ہے کہ دنیا والے آ کر، دنیا والے نہیں، آسمانوں والے آ کر بھی یہیں پہ دق الباب کرتے ہیں، یہیں پہ آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، یہیں پہ آ کر درزی بنا کرتے ہیں، یہیں پہ آ کر چکی پیسا کرتے ہیں، یہیں پہ آ کر تسبیح کیا کرتے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، اہل زر مانے یا نہ مانے، ابو ذر تو مانتے ہیں، مسلمان مانے یا نہ مانے، سلمان تو مانتے ہیں۔ اس وجہ سے فرما اغلق باب الحاجت الا الیہ، ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے اس نے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا، کسی غیر کا محتاج نہیں کیا ہے۔ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ، اب تو ہی بتا کہ ہم تیری کس طرح حمد کریں، تیرا کس طرح شکر ادا کریں۔ اگلا جملہ سنو، میں ساری تمہید اس کے لیے باندھ کے آیا تھا، اس جملے کے لیے، اس جملے کے لیے ہے ایک لفظ ہے، کائنات پوری کی حمدوں کا خلاصہ ہو جا رہا ہے۔ فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ، اب تو ہی بتا کہ ہم تیری کس طرح حمد کریں، تو ہی بتا کہ تیرا کس طرح شکر کریں۔ جملہ سنیے، فرماتے ہیں لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے۔ ساجدین کا سردار کہہ رہا ہے، زین العابدین عابدین کی زینت کہہ رہے ہیں، اور جن کے متعلق قیامت کے دن بھی میرے آقا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ این زین العباد، عبادتوں کی زینت کہاں ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ ایسے میں فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی ابن الحسین انبیاء اور رسل کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان محشر جب آئے گا، ہر طرح سے آواز آئے گی انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ انت زین العابدین، تم عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ جو عبادت گزاروں کی زینت، میں جملہ سناؤں آپ کو صحیفہ سجادیہ سے، میرے مولا فرماتے ہیں اگر سجدے کر کر کے انسان کی آنکھیں اندر کو دھس جائیں، رکوع کر کر کے انسان کی کمر ٹوٹ جائے، تب بھی تیری کسی ایک نعمت پہ شکر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس کے بعد ہم سمجھتے ہی نہیں، کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہر نعمت پہ سجدہ شکر ہوتا تھا امام سجاد کا، ہر نعمت کے اوپر شکر ہوتا تھا۔ 500 درخت، ہر درخت پہ 2 رکعت نماز۔ فرمایا لا متا، نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے نہ تیری، یہی ہے عبادت کا مفہوم۔ اگر آپ سمجھے نا، سمجھ گئے ہیں اگر اس کو، اصل عبادت کا مفہوم یہی ہے، اصل بندگی کا راز یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ جس وقت انسان کے ذہن میں آیا نا کہ میں نے کچھ کیا ہے، سمجھ جاؤ کہ کھاتا خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا، ابھی تک تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تربیت اگر ہوتی تو جو بندگی پروردگار کرتا ہے نا، وہ ہر کمال کو اس کی طرف نسبت دیتا ہے۔ جو بندگی شیطان کرتا ہے وہ ہر کمال کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔
فرق ہے یہ فرق، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح سمجھیں۔ اسی وجہ سے اللہ والے ہمیشہ ہر چیز کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ میری نماز، یہ میرا روزہ، یہ میری حج، یہ میرے مناسک، یہ میری حیات، یہ میری ممات، یہ میرے سارے اعمال للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ تقرب کا ذریعہ ہے، تقرب کا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو میں ریلیکس دینے کے لیے ایک بات، تھوڑا سا خطبہ میرا آج، ویسے میں جو اپنے ذہن میں کچھ باتیں لے کر آیا تھا ان میں سے ایک بات بھی ابھی تک نہیں کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹائم تمام ہو رہا ہے، اور یہ عشرہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ بہت جلدی باتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، اور یہ اس منبر کا تقدس ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی جو ذوق سماعت ہے۔ میرے مولا 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام، توحید کی شان اگر وہاں سے بھی دیکھیں، یہ آپ کو سننا، میرا پڑھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا انداز سماعت، یہ ساری کیفیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے، اس وجہ سے کہ ہر کام ہم تقرب کے لیے کرتے ہیں نا۔ آپ مثلا گھر سے آئے ہیں، بارش لگی ہوئی ہے جی، حالانکہ آدمی کہے تو ٹھیک ہے گھر میں ہی بیٹھا رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی کسی نے انفورسمنٹ تو نہیں کی ہے، اور نہ ہی کسی نے جبر کیا ہے۔ آئے ہیں ہم تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش کریں، مطلب تو یہ ہے سیدہ خوش ہوں گی، ہمارے اللہ خوش ہوگا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر آئے ہیں نا۔ نہ میں آپ کے لیے آئے ہوں نہ آپ میرے لیے آئے ہیں، ہمارے دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے جی، بی بی خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، یہی چیز ہے نا۔ آپ اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، کام تو سارے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، سارے کام ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا میرے آقا امام رضا علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا، اور وہ تھا جب کہ کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا۔ باتیں اگر آپ نہیں سمجھ آتی تو وہیں سے مجھے کہہ دیں، بے شک کوشش میری یہ ہوتی ہے، یہ میرا شعبہ ہے، عقائد میرا شعبہ ہے، الہیات میرا شعبہ ہے، اور میں اس کو 20 طریقے سے جو ہے نا ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا۔ کیفیت، میرا پڑھنا بھی تو کیفیت ہے نا، آپ کا سر ہلانا بھی، آپ کا سننا بھی، آپ کا یہ بیٹھنے کا انداز بھی، آپ کا خوش ہونا بھی، آپ کا غم میں مبتلا ہونا بھی، یہ ساری کیفیت ہے، ساری کیفیت ہے۔ سننا بھی کیفیت، بولنا بھی کیفیت، یہ ساری کیفیت ہے۔ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا، اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا۔ چونکہ کیفیت سے بنتا ہے مزاج، مزاج سے بنتی ہے طبیعت، جہاں طبیعت نہیں وہاں مزاج نہیں، جہاں مزاج نہیں وہاں کیفیت نہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے خوش ہے یا ناراض؟ اسی وجہ سے خدا نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو بنایا اور یہ کہہ دیا مجھے نہ دیکھو بلکہ وجہ اللہ کو دیکھو، اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں۔
اگر یہ ناراض نظر آئے تو سمجھ جاؤ میں بھی ناراض ہوں. خدا نے کیفیتوں کو پیدا کیا. تو وہ خدا کیا ہے؟ فرمایا لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے. اور دوسری جگہ میرے مولا دعا میں فرماتے ہیں بلسانی قال اشکرک، کیا میں اس گنگی زبان کے ساتھ تیرا شکر ادا کروں؟ دے یہ زبان گنگ ہو جائے. زبان میں طاقت کیا ہے؟ تیرا شکر ادا کرنے کی. تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. دعائے عرفہ میں ہر ایک کتاب ہے جو آپ کو آج 5-6 کتابیں جو آپ پڑھتے رہتے، ممکن ہے 4-5 مہینوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ 1 گھنٹے میں سارے سن لیں. دعائے عرفہ میں بالخصوص جو میڈیسن میں ہیں بچے، میں انہیں کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں. It is very crucial, it is very profound. Read and recite دعائے عرفہ. بالخصوص جب وہ 40 اعضاء کے نام لے کر ان کا فنکشن جب بتاتے ہیں، پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان بن رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں. جی دعائے عرفہ اس کا ایک جملہ ساری ان اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا. میرے پاس ڈاکٹر حضرات آتے تھے، ان میں سے ڈاکٹر نیر بھی تھے. ایک دفعہ میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، چونکہ کچھ جو ہے نا میڈیکل شعبے کے ساتھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ میری فیلڈ الگ ہے، آپ لوگوں کا چونکہ اس فیلڈ میں کام ہے. کئی مہینے تک میرے پاس آتے رہے اور کام کرتے رہے ہم لوگ کام، لیکن وہ کام اب تک مکمل نہیں ہوا ہے. چونکہ کچھ چیزیں تو ہیں، یہ تو مجھے ہی پتا ہے کہ جگر کا کام، جو لیور کا کام ہوتا ہے، دیٹ از اے کیمیکل پلانٹ. لیکن امام جو فرماتے ہیں کہ اس جگر کا جو بڑھا ہوا حصہ ہے، میں تیری اس کی شہادت دیتا ہوں. جگر کی بات نہیں ہوئی، اس کو جو بڑھا ہوا اس کا فنکشن کیا ہے مجھے وہ بتاؤ، وہ مجھے بتاؤ. اس وجہ سے کہ امام جو شہادت دے رہے ہیں، دل کا مجھے بھی پتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے، لیکن جو امام فرماتے ہیں کہ وہ 2 رگوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو میڈیسن میں ہیں بچے ہمارے، جوان ہمارے ہیں، they have to read it, they have to recite it. It is very crucial, very profound. اس سمے میں جس جملے کے لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے، سارے اعضاء کے فنکشن کے ساتھ نام لینے کے بعد فرماتے ہیں اگر دہر پہ دہر گزر جائیں، زمانے پہ زمانہ گزر جائے، تیری کسی ایک نعمت پر شکر ادا کروں. فرمایا کہ وہ کسی ایک نعمت پہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو شکر نعمت کیا ہے وہ تیری طاقت سے کیا ہے. میں نے جو تیرا شکر کیا ہے، میں نے جو تیرا شکر کیا ہے، وہ شکر تیری طاقت سے کیا، لہذا ایک اور شکر واجب ہو جائے گا. اس شکر کے اوپر ایک اور شکر کروں، اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا. کئی دفعہ بھی قیامت آ جائے، کسی ایک نعمت پر بھی دہر پہ دہر گزر جائیں، زمانے پہ زمانے گزر جائیں، تیری کسی ایک نعمت کے اوپر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ توحید ہے اہل بیت کی، یہ توحید ہے اہل بیت کی.
میرا جی چاہتا تھا اس خطبے کو مکمل کروں، لیکن ظاہر ہے جتنا ٹائم ہوتا ہے مجھے ٹائم ہی کی حد تک رہنا ہے، اور مجھے ٹائم ہی تک اپنا وہ پھر وعدہ رہ گیا۔ البتہ وہ پھر کہوں کہ وہ وعدہ کیا جو نہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ باہر کف میں کہا ہے، توفیق اللہ باللہ، چاہتا یہ تھا، لیکن اس کی ظاہر ہے جو ایکسپلینیشن ہے، بڑے علی کی باتیں ظاہر ہے چھوٹے علی ہی تو وہ بتائیں گے نا، انہی کی زبانی آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مولا کے کلام میں کہ جو کلام الامام ہے، جو علم کا در ہے، علم کا گھر ہے، انا مدینہ، تو اس وجہ سے فرما دیا میرے آقا نے، فرمایا کہ مجھے میرے آقا رسول نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے! انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا رسول نے علم اس طرح دیا، اس طرح عطا کیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو، جو پرندوں کی احوال سے واقف ہیں، جو پرندوں کے انداز سے واقف ہیں، جنہوں نے پرندے دیکھے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کس انداز کے ساتھ کھلاتے ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے علم اس طرح عطا کیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ جس طرح دانا لے کر آتا ہے نا، بغیر کسی کمی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، بغیر کسی کمی پیشی کے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں یا امیر المومنین؟ فرمایا اس لیے کہ وہ علم کے وارث ہیں، میرے آقا علم کے وارث ہیں، علم اولین اور آخرین کے وارث ہیں۔ جو علم اللہ سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کمی پیشی کے، سینے علی میں ودیعت کر دیا۔ بغیر کسی کمی پیشی کے سینے علی میں ودیعت کر دیا، اور سینے علی میں ودیعت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الی الباب، کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ میں علم کا مدینہ ہوں، اس کا باب علی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ فرمایا من اراد العلم فلیات الی الباب، جسے علم کی تلاش ہے اسے باب کے پاس آنا چاہیے، دیواروں پر نالوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیواروں کے پاس جائیں گے تو سوائے سر ٹکرانے کے کچھ نہیں ملے گا، پر نالوں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے، کھڑکیوں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے، چھت سے بھی کچھ نہیں ملنے والے۔ شریفوں کی طرح جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، شریفانہ انداز دیکھو، ہمیشہ دروازے کو نوک کیا جاتا ہے۔ من اراد العلم، دوسری حدیث میں فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے جو دروازے کے علاوہ کسی جگہ سے علم لیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے علم نہیں ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے علم چاہیے تو علی کے پاس آؤ، حکمت چاہیے، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا در علی ابن ابی طالب ہے۔ علی علم بھی ہیں، علی حکمت بھی ہیں۔ اگر علم ہو اور حکمت نہ ہو تو مسائل بن جاتے ہیں۔ بہت ساروں کے پاس علم ہوتا ہے، اگر حکمت نہ ہو تو پرابلم ہے۔ ہمارے ہاں وہ پنجابی میں بڑا ایک اچھا
جملہ ہے، بزرگ کہا کرتے تھے، وہ پڑے و دباؤں ہیں پر گڑے و کوئی نہیں، پڑے و دباؤں ہے پر گڑے و کوئی نہیں. یہ وہی چیز ہے. علم کے ساتھ جب تک حکمت نہیں ہوتی ہے وبال جان بن جاتا ہے علم. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی کے پاس اسلحہ ہو لیکن اس کو چلانے کا پتہ نہ ہو. اب اٹھایا ہوا ہے اس نے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں، وہ مصیبت ہے، وہ بالکل مصیبت ہے. جس طرح اسلحہ ہے اسی طرح علم بھی ہے. علم کے ساتھ اگر علم نہیں، علم کے ساتھ حکمت نہیں، اس کو علم ڈیلیور کرنے کا پتہ نہیں، ذہنوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، انداز کو نہیں جانتا ہے، ڈیلیوری اس کی صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضول اندھیرے میں تیر پھینک رہا ہے. تو میرے آقا رسول نے فرما دیے دونوں چیزیں دیکھو. جس طرح میں علم کا گھر ہوں اس کا در علی ہے، انا دار الحکمت و علی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے. انا دار الفقہ و علی بابها. میں شریعت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں توحید کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں عدل کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں امامت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں عقائد کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں شریعت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. آ جائیں آپ لوگ جو ہے نا، بالکل نیاز تقسیم ہو رہی ہے پھر سینیٹائز کی. آپ جو ہے نا اس میں 5 صلواتیں پڑھیں، 5 نعرے لگائیں، انشاءاللہ یہ کام جانا. پھر بھی لگائیں 5 نعرے، میں نے کہے 5 نعرے لگاؤ. سارے کے سارے فرمایا انا دار الفقہ و علی بابها. میں فقہ کا گھر ہوں، فقہ کا گھر ہوں، میں دین کا گھر ہوں، میں شریعت کا گھر ہوں، میں اخلاق کا گھر ہوں، میں تربیت کا گھر ہوں، میں تزکیہ کا گھر ہوں، میں عصمت کا گھر ہوں. اس کا دروازہ علی ہے. آپ کو بغیر علی کے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس وجہ سے کہ علی کے بغیر نہ مجلس مکمل ہوتی ہے، نہ محفل مکمل ہوتی ہے. علی کے بغیر. اسی وجہ سے جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ ذکر علی ہے. امام شافعی نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا، وہ حدیث ہے نا کہ اگر آپ 40 حدیثیں یاد کر لیں، 40 حدیث، تو اللہ قیامت کے دن آپ کو فقہاء میں سے شمار کرے گا. جورسٹ جو ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، ان میں اللہ آپ کو شمار کرے گا. if you remember 40 حدیث، اللہ آپ کو قیامت کے دن فقہاء میں شمار کرے گا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا پیغمبر کو، حضور کو، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو 40 حدیثیں جو یاد کرے گا، میمورائز کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ اسے فقہاء میں شمار کرے گا. یا رسول اللہ یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ فرمایا وہ میرے علی کے بارے میں ہیں.
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ فرمایا کہ وہ حدیثیں میرے علی کے بارے میں. آپ اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن میں آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، ظاہر ہے کہ ٹائم اتنا جو مجھے اس پہ مصائب پہ آنا چاہیے تھا اس وقت، لیکن یہ چونکہ چیزیں بڑی ضروری تھی. امام شافعی نے پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ میرے علی کے متعلق، یا علی کے متعلق 40 حدیثیں ہیں. تم علی کے متعلق 40 حدیثیں یاد کرو تو پھر تم قیامت کے دن فقہا میں تب جا سکتے ہو علی کے. اب یہ کیوں کہا، یہ ایک الگ تفصیل ہے اس کے لیے. میں جو اس منزل تک آپ کو لے کے آیا وہی علم کا باب علی. علم کا باب جس طرح علی ہے، امام حسن بھی علم کے باب ہے، امام حسین بھی علم کے باب ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ بھی علم کا باب ہیں. پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے کے سارے علم کے باب ہیں. سارے اسی وجہ سے جب چھٹے آقا سے پوچھا گیا، ہم حدیثیں بھول جاتے ہیں بعض اوقات، آپ میری طرف توجہ رکھیں، صلوات بھی پڑھیں، اٹینشن آپ کی میری طرف سمجھیں، چونکہ میں ابھی جا رہا ہوں، دوسری منزل ہے ابھی. کہا ہم حدیثیں بھول جاتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہیں، آپ کے بابا کی طرف سے ہیں، یا پیغمبر کی طرف سے ہیں. میرا آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس کا مرضی ہے نام لے لو، جس کا مرضی ہے نام لے لو. اس وجہ سے کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم نے پیغمبر سے سنی نہ ہو. لہذا کوئی سارے باب ہیں. امام حسن مجتبیٰ بھی بالکل وہی سلسلہ ہے، باب العلم کا، باب الحکمت کا، باب الفقہ کا. سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ایک ہی نور ہے، کرنیں مختلف ہیں، زمانے کے حالات کے تحت ہے. وہ زمانہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، وہی ٹائم کے جو سید الشہداء کا ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ کا ہوتا تو امام حسن مجتبیٰ بھی اسی طرح ہی یزید کے خلاف قیام کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے وہی کام کرتے کہ جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. امامان قاما او قعدا، دونوں امام ہیں. چاہے تو سلو کریں تب بھی امام ہیں، چاہے تو قیام کریں تب بھی امام ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے بڑی مظلومیت کے ساتھ دور گزارا ہے، اس وجہ سے کہ امیر المومنین کے بعد، امیر المومنین کے بارے میں اتنی حدیث ہیں. آپ پوری وسائل الشیعہ دیکھیں، علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ، جن کی تفسیر ہے، تفسیر کون سی تفسیر ہے؟ چونکہ ہم پڑھتے تو ہیں نہیں ہے نا، تفسیر المیزان. تفسیر المیزان 20 جلدوں میں. جو وسائل الشیعہ ہے، حدیثوں کی ہماری کتاب ہے، کا ظلم کی حد یہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ شرعی نہیں پوچھنے آتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کتنی مظلومیت ہے، مظلومیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، سید الشہداء کی. لوگ چونکہ پروپیگنڈا اس حد تک تھا، لوگ اس حد تک جو ہے نا وہ دور کر دیا گیا تھا. انوائرمنٹ اس قسم کی تھی، جہاں تک خلافت سازی کا تعلق ہے، جہاں تک وہ دوسرے جو سلسلے تھے کہتے تھے ان کے پاس علم ہے تو فلاں کے پاس بھی علم ہے، آپ کیا ضرورت پڑی ہے. یہاں پہ پیسے دیتے تھے، وہاں پہ جرمانہ کرتے تھے. فرق ہو گیا نا. اب جہاں پہ پیسے مل رہے ہیں لوگ ادھر جائیں گے نا. جو کسی کے پاس آئے کہ 1 درہم دے دو، وہ مسئلہ بھی پوچھے پیسے بھی دے. ادھر سے جائیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھے جرمانہ دے، تو پینالٹی کون دے گا؟ یعنی کتنے لوگ ہوں گے؟ البتہ اللہ نے دشمنان
اہل بیت کی عقلوں کو معاف رکھا ہوا ہے. موالی کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ جا کے 1 درہم لیتے تھے، وہاں پہ جا کے 1 درہم جرمانہ دے دیتے تھے، مسئلہ پوچھ لیتے تھے جی. تو یہ سلسلہ جو ہے عجیب و غریب ایک نظام رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا دور بہت مظلومیت والا دور ہے، جہاں پہ ایک طرف خوارج، ایک طرف آپ دیکھیں مذبذبین، ایک طرف دیکھیں حمراء، دوسری طرف آپ دیکھیں معاویہ کے مختلف ایجنٹ فورسز، یہ سارے کام کر رہے تھے امام حسن مجتبیٰ کے خلاف. بہت مظلومیت کے ساتھ ہے. بی بی بہت زیادہ امام حسن کے ساتھ محبت کرتی، بہت زیادہ. کہتے ہیں نا کہ وصال شیرازی، ایران میں جائیں تو ایک بہت بڑا چوک ہے، بہت بڑا وہ ہے، ایک میدان ہے، وہ وصال شیرازی کے نام کا. شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر اہل بیت گزرے، بہت زیادہ ان کے مرثی ہیں، بہت زیادہ ان کے نوحے ہیں، بہت زیادہ ان کی شاعری ہے. کاتب بہت اچھے گزرے ہیں، قرآن لکھا کرتے تھے. قرآن لکھتے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، آنکھیں ختم ہو گئیں. آپریشن ہوا اس کا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب کی بار جو ہے نا اس طرح پھر زور دیا تو پھر یہ آنکھیں بننے والی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپریشن ہوا، کامیاب ہوا اور صحیح سلامت دیکھنے لگے، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے قرآن لکھنے کی. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا، آنکھیں ختم ہو گئی. آنکھیں جب چلی گئیں، میں آپ کو یہ اس منزل تک لے کے آیا تھا کہ جن کے دلوں میں آج توسل ہے کوئی خاص، وہ آج کر لیں. یہ جو ہے نا، یہ اس منزل، یہ میں نے واقعہ اس وجہ سے آپ لوگوں کو سنایا ہے. جن کے دلوں میں حاجتیں ہیں، جن کے دلوں میں کوئی مشکل بنی ہوئی ہے، جن کے دلوں میں کوئی بڑا توسل ہے. وصال شیرازی، آنکھیں ختم. ڈاکٹروں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ختم ہو جائیں گے. اب جو ہے نا، اب ڈاکٹروں کو آپ نے کہا اب تو لا علاج ہے، اب کوئی بات نہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے اس کا، چونکہ پیچھے سے لائٹ چلی گئی. پریشان. ایک دفعہ گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دفعہ توسل کیا بی بی کا. کہا کہ میں نے آپ کے حسین کے لیے کتنے مرثیے لکھے ہیں، میں نے آپ کے حسین کے لیے کتنے نوحے لکھے ہیں، بی بی مجھے آپ سے آنکھیں چاہیے. کہتے ہیں کہ ایسے میں دیکھا کہ پنجتن پاک سامنے ہے، منظر سامنے آ گیا. حضور کہتے ہیں بی بی سیدہ وصال شیرازی نے آپ سے آنکھیں کہی ہیں. میری آقا زادی نے کہا مجھے پتہ ہے تو نے میرے حسین کے لیے بہت نوحے لکھے، میرے حسین کے لیے بڑے مرثیے لکھے، لیکن تو نے میرے حسن کے لیے کیوں مرثیہ نہیں لکھا، میرے حسن کے لیے کیوں نوحہ نہیں لکھا؟ تم میرے حسن کے لیے نوحہ لکھو، مرثیہ لکھو، میں تمہیں آنکھیں دیتی ہوں. ایسے میں ان نے پہلا شعر لکھا. یہ پہلا شعر ان کا ساری کتابوں کے اندر موجود ہے وصال شیرازی کا. وہ یہ تھا شعر: در تاب رفت تشت طلب کرد و نالہ کرد. کہتے ہیں زہر اتنی زیادہ سخت تھی، زہر ہلائل اسے کہتے ہیں نا، جب تھوڑی سی ایک نہر میں ڈالے تو اس سے ساری جتنی زیرو چیزیں ہوتی ہیں، مچھلی ہوتی ہیں، ساری مر جایا کرتی ہیں. وہ زہر ہلائل میرے آقا امام حسن کو جب دیا گیا، کہتے ہیں در تاب رفت تشت طلب کرد و نالہ کرد. کہتے ہیں زہر اتنا سخت تھا کہ میرے مولا کا سارا جسم بل کھانے لگا، اتنا سخت تھا. اور پھر اپنے خون جگر سے کہتے ہیں تشت میں ایک باغ لگا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آنکھیں ملی. آنکھیں ملنے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر آنکھیں مل گئیں. آنکھیں ملنے کے بعد دوسرا شعر کہا: زینب کشید میں اجر و آہ از جگر کشید. زینب کشید
میں اجر از جگر کشید کلثوم سر بسینہ از آہ نالکت. کہتے ہیں کہ جب بھائی کا سنا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، ایک دفعہ سر سے چادر گر گئی. ہاں بی بی کہاں پہ روئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب زہر ملی نا، اس کے بعد امام نے کیا کیا، کہا ام فروہ سے، فرمایا کہ اس طرح کرو، میرے قاسم کو لے آؤ، اپنے سینے پہ لٹایا، شاید اس سے مجھے تھوڑا افاقہ ہو جائے. وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد فرمایا ام فروہ میں یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب میرے بھائی حسین پہ کوئی سخت وقت آ جائے، جب پریشانی زیادہ ہو جائے، اس تعویذ کو کھول لینا، اس کے بعد یہ مشکل حل ہو جائے گی. کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہو گیا، جب آ گئی نا روز عاشور، شہزادہ بار بار جاتا ہے، چچا اتنا بتائیے یہ شہادت نامے میں میرا نام ہے یا نہیں، شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں. میرے آقا سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، میرے آقا سر کا بوسہ لیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تو میرے بھائی مسموم کی یادگار ہے، میں کس طرح تجھے باپ پہ بھیجوں اس قوم اشقیاء کی طرف. کہتے ہیں اس کے بعد شہزادہ کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی روتا ہے. ایک دفعہ اماں کے پاس گیا، دوسری دفعہ اجازت دی، دوسری دفعہ اجازت نہیں ملی، تیسری دفعہ اماں نے بتایا کہ وہ جو بابا نے جب شہادت کا وقت تھا، اس وقت جو خط دیا تھا، اس وقت جو تعویذ دیا تھا، اسے جب کھولا اس میں لکھا تھا قاسم بیٹا کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، تم نے میری نیابت میں میرے حسین پہ جان کو قربان کر دینا ہے. کہتے ہیں یہ تحریر دیکھتی گئی، اس قدر میرے مولا روئے کہ غش کھا گئے. ہائے جب افاقہ ہوا، اس کے بعد قاسم پوچھتے ہیں چچا اتنا بتائیے کیا محضر میں میرا نام ہے، کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے، کیا شہادت نامے میں میرا نام ہے. میرے آقا نے فرمایا قاسم تیرا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے، کیا یہ خیموں میں قوم اشقیاء. فرمایا قاسم کی موجودگی میں کس کی جرأت ہے کہ وہ خیموں کی طرف نگاہ کرے. ہائے ٹائم آ گیا. کہتے ہیں کہ خود امام نے ذوالجناح پہ بٹھایا، خود امام نے گھوڑے پہ بٹھایا. شہزادہ اس قدر ظاہر ہے قد طویل تو نہیں تھا، بعض تاریخوں میں 11 سال، بعض تاریخوں میں 13 سال، 13 سال کا سن. کہتے ہیں عباس کو بلایا گیا، زین کو چھوٹا کیا گیا تاکہ رکابوں میں پیر آئیں، یہ پاؤں پہنچے. اس کے بعد امام نے خود نقاب رکھا تاکہ قوم اشقیاء کو اس قدر حسین، اس قدر جمیل معصوم امام کا بیٹا یہ چشم و چراغ. کہتے ہیں اس طرح گیا کہ جس طرح خیمے سے ایک چاند جاتا ہے. ہائے جب گئے پہلے حملے میں 70 یزیدیوں کو فنار کیا. ہائے شہزادہ حملے پہ حملے کر رہا ہے. ایسے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک کلچکی نے کہا کہ میں اس بہادر نوجوان پہ ضرور حملہ کروں گا. میں نے اسے کہا تجھے کیا ضرورت ہے، اتنی قومیں موجود ہے اس کو مارنے کے لیے. اس نے کہا نہیں. جب میرے مولا کے کہتے ہیں حضرت قاسم کو کہا گیا دیکھیں ان کا تسمہ ٹوٹا ہوا. جب شہزادے نے سر نیچے کیا اس ظالم نے ایک گریز میرے مولا معصوم امام کی یادگار کے سر پہ لگا. ایسے میں آواز دی چچا جلدی آئیے میری مدد کیجئے. کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا میں اتنا جلدی امام کسی لاش پر نہیں گئے. ہائے وہ کیا وجہ تھی کہ اتنا جلدی گئے؟ وجہ کیا تھی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب جا چکے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق آ چکے تھے. اسی وجہ سے میرے مولا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کے دائنے طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ چکی تھی، جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ چکی تھی. ہائے لاش کو اٹھایا، لاش کو اٹھایا، لاش بامال ہو چکی تھی. حالت یہ بن چکی تھی کہ امام کے قد سے زیادہ
امام جب اٹھاتے ہیں ہائے قاسم کے پاؤں رگڑ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب مقتل میں لے کر آئے پوچھا کہاں ہے, بھابھی ام فروہ کہاں ہے. جب پوچھا گیا ایک دفعہ کہا سجدے شکر میں ہے, اس کے بعد کہا بھابھی نے کہا کہ مولا اگر ہو سکے کیا کریں, مجھے قاسم کے یہ جو خون آلود کرتا ہے یہ مجھے دیجئے. ہائے وہی کرتا جب قید سے رہائی کے بعد ہائے جنت البقیع گئی, سب سے پہلے اس کرتے کو امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ رکھ کر کہا میرے والی میرے وارث یہ آپ کی نشانی ہے. زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں. ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین, ٹکڑے پکارے دشت میں لبیک یا حسین. آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں. زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں. سب آوازیں جی. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام, پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام. رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب و زمان, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے. زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے. آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن, آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن. قاسم والو حسین کی غربت کا امتحان, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے. زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں, پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں. سب آوازیں جی. پامال لاشا دیکھ کے
کہتی ہیں بیبیاں یہ کہہ کے کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہہ کے کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نیڑیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر لپٹا ہوا ہے سو سے پرواہ کا نوجوان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں کرے گی کس طرح لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ سب آوازیں جی کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی
لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے، اب بھی سنائی دیتی ہے فروا کی ہچکیاں، یا حسین 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 پر محمد و آل محمد.